صفحہ نمبر 786 786 سورت الروم، سورت الروم۔ ناظرین، اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ توضیح القرآن اس کتاب کا نام ہے، آسان ترجمہ و تشریحات کے ساتھ، آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ، از مفتی محمد تقی عثمانی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 21واں ہے، اتلو ما اوحی۔ الروم سورت 30 ہے، نمبر سیریل کے حساب سے 30 نمبر پہ ہے یہ سورت۔ ناظرین، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سالوں میں۔ ناظرین، میں نے بتایا کہ یہ 21واں پارہ ہے، اس کی یہ صورت ہے جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس کا انٹروڈکشن ہی پہلے سے بتایا ہے کہ صرف صورت کا انٹروڈکشن کریں گے پیش۔ اس صورت کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کرتا ہے۔ جس وقت حضور اکرم کو نبوت عطا ہوئی اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، یہ لوگ آتش پرست تھے، یعنی آگ کو پوجتے تھے۔ دوسری بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ شام، مصر، ایشیا کوچک اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے ماتحت تھے اور اس کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا اور ان کی اکثریت عیسائی مذہب پر تھی۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی اور اس جنگ میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کی فوجوں کو شکست دے کر ان کے بڑے سے بڑے شہر فتح کر لیے تھے، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتی جا رہی تھیں اور روم کے بادشاہ ہر کل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی اس لیے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ تھیں اور جب کبھی ایران کی کسی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست اس پر نہ صرف خوشی مناتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے تھے کہ عیسائی لوگ جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں مسلسل شکست کھاتے جا رہے ہیں اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کو نہیں مانتے انہیں برابر فتح نصیب ہو رہی ہے۔ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے بالکل شروع میں یہ پیشن گوئیاں کی گئیں کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا گئے ہیں لیکن چند سالوں میں وہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اس طرح اس صورت کے شروع میں بیک وقت 2 پیشن گوئیاں کی گئیں، ایک یہ کہ روم کے جو لوگ شکست کھا گئے ہیں وہ چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں اس دن وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے۔ یہ لوگ پیشن گوئیاں اس وقت کے ماحول میں اتنی بعید از قیاس تھیں کہ کوئی بھی شخص جو اس وقت کے حالات سے واقف ہو ایسی پیشن گوئیاں نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمان اس وقت جس طرح کافروں کے ظلم و ستم میں دبے اور پسے ہوئے تھے اس کے پیش نظر بظاہر کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ اپنی فتح کی خوشی منائیں۔ دوسری طرف سلطنت روما کا حال بھی یہ تھا کہ اس کے ایرانیوں کے مقابلے میں ابھرنے کا دور دور تک کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ سلطنت روما کا مشہور مورخ ایڈورڈ گبن اس پیشن گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس وقت مبینہ طور پر یہ پیشن گوئی کی گئی اس وقت کسی بھی پیشن گوئی کا پورا ہونا اس سے زیادہ بعید نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ کیسر ہر کل کی حکومت کے پہلے 12 سالوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ رومی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب آ چکا ہے۔
چنانچہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اس پیشن گوئی کا بہت مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کے ایک مشہور سردار ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سے یہ شرط لگائی کہ اگر آئندہ 9 سال کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے تو وہ حضرت ابو بکر کو 100 اونٹ دے گا، اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ اس وقت تک اس قسم کی 2 طرفہ شرط لگانا حرام نہیں کہا گیا تھا۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ایرانیوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ کیسر کے پایہ تخت قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے کیسر ہرکل کی طرف سے صلح کی ہر پیشکش کو ٹھکرا کر یہ جواب دیا کہ انہیں ہرکل کے سر کے سوا کوئی اور پیشکش منظور نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہرکل تیونس کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا، لیکن اس کے فوراً بعد حالات نے عجیب و غریب پلٹا کھایا۔ ہرکل نے مجبور ہو کر ایرانیوں پر عقب سے حملہ کیا، جس میں اسے ایسی کامیابی ہوئی جس نے جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اس پیشن گوئی کو ابھی 7 سال گزرے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی۔ جس وقت یہ خبر پہنچی یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب بدر کے میدان میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی تھی، اور مسلمانوں کو اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح قرآن کریم کی دونوں پیشن گوئیاں کھلی آنکھوں میں اسی طرح پوری ہوئیں جن کا بظاہر حالات کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، اور اس سے حضور اکرم پر اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اسی وقت ابی بن خلف جس نے حضرت ابو بکر سے شرط لگائی تھی مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابو بکر کو ادا کیے، اور چونکہ اس وقت جوئے کی حرمت آ چکی تھی اور دو طرفہ شرط جوئے ہی کی ایک شکل ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ یہ وہ اونٹ خود استعمال کرنے کی بجائے صدقہ کر دیں۔ اس پیشن گوئی کے علاوہ اس صورت میں اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا اور مخالفین کی تردید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔